بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلدی لیونگ یا صحت مند زندگی، اس ڈسکشن کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آج ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کریے آپ کا کوئی بہت قریبی دوست آپ کو اپنی نئے ماڈل کی بہترین گاڑی 6 مہینے کے لیے امانت کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اس کی کچھ باتوں کا خیال رکھنا، جیسے تیل، سروس وغیرہ اس طرح کی باتیں. تو یقیناً آپ اس گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کی مینٹیننس کا ایون اپنی چیزوں سے زیادہ خیال رکھیں گے اگر آپ واقعی اس دوست کی قدر کرتے ہیں. ذرا سوچیے کہ یہ جسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس رب کی سب سے بہترین تخلیق آپ کے حوالے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کریں. تو بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ ہیلدی لیونگ ایکوائر کرنا یہ ہماری ایک ایڈیشنل کوئی ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، اٹس اوبلیگیٹری. اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو یہ کفران نعمت کا باعث بنتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے ایک نعمت جانو. اب ہیلدی لائف سٹائل ایکوائر کرنا، اس میں جو دوسری اہم بات ہے، پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ اوبلیگیٹری تھنگ ہے کیونکہ اس جسم کی حفاظت اس کا حق ہے خدا کی طرف سے. دوسری بات، اکثر اوقات لوگ زندگی کے معمولات میں تبدیلی لاتے ہیں کچھ واقعات کے نتیجے. گھر میں کسی کو اچانک بیماری آ گئی، یا آپ کے کسی دوست کو کوئی چیز ہو گئی، یا آپ کو خود کوئی بلڈ پریشر یا کچھ ایسی چیز ڈائگنوز ہو گئی، تو آپ اپنی لائف سٹائل میں تبدیلی لاتے ہیں. اکثر اوقات لوگ بڑی ایکسٹینسو چینجز کرتے ہیں اپنے لائف سٹائل میں، ڈائٹ میں، لیکن وہ ہارڈلی 1-2 مہینے سے زیادہ نہیں چل پاتے. تو سب سے اہم بات، جب آپ لائف سٹائل کو چینج کرنے جا رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ یہ جو کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں یہ پرسسٹنٹ ہے، اس میں مستقل مزاجی سب سے اہم چیز ہے. اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو آپ دور رس یا مستقل بنیادوں پر نہ کر سکیں. چینجز سلو اور پروگریسولی لائیں، اور ایسی چینجز لائیں جو آپ کنٹینیو کر سکیں. اگر آپ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے تو ان چینجز کا فائدہ نہیں ہوگا. اب بات کرتے ہیں کہ وہ کیا چینجز ہیں. آج اس ویڈیو میں آپ کو صرف میں کچھ بنیادی خد و خال دوں گا، اور تفصیلی بات ہم انشاءاللہ اس کی نیکسٹ کلپ میں کریں گے یا نیکسٹ سیریز میں کریں گے. سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنی رات کی نیند پراپر کیجیے. 6 سے 8 گھنٹہ رات کی نیند، جس کے لیے لامحالہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا. یہ پہلے بنیادی چینج ایک لائیں اپنے لائف سٹائل میں. پھر صبح جب اٹھنے کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ اس صبح اٹھنے کو لنک کر دیا جائے فجر کی نماز کے ساتھ. یہ اپنے اوپر آبلیگیشن کر دیں کہ آپ نے ہر حال میں فجر کی نماز صبح پڑھنی ہے، رات کو جلدی سونا ہے. اس کے بعد ہلکی پھلکی ورزش، یعنی کچھ بھی ایکٹیویٹی ایک سٹارٹ، اور یہ پھر وہی اس سوچ کے ساتھ کہ یہ تبدیلیاں دور رس مستقل مزاجی کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر اپنا ڈائٹ پلان کریں. پورے دن کے ڈائٹ کو اس طریقے سے پلان کیجیے کہ آپ کی ڈائٹ میں شوگر یا کاربوہائیڈریٹس نوعیت کی چیزیں یا چکنائیاں، فیٹس، یہ کم سے کم ہوتی جائیں. آپ خود ہی کیلکولیٹ کریں جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں اس میں یہ چیزیں کم ہوں، اور زیادہ آپ پروٹین اور فائبرس ڈائٹ، ویجیٹیبل میں فائبرس ڈائٹ، اس پہ آپ شفٹ ہونا شروع. تو پہلی بنیادی چیز جو ہیلدی لائف سٹائل ایکوائر کرنے کے لیے آپ سوچ لیں وہ ہے کہ ڈائٹ میں ٹرانسفارمیشن، کہ ان کی کنسٹیٹیوئنٹس کو اس طرح کریں کہ آپ کی ڈائٹ زیادہ پروٹینز اور فائبرس ڈائٹ پہ جائے، اور آپ کاربوہائیڈریٹس،
فیٹس اور شوگرز یہ ڈائٹ میں کم کرتے ہیں۔ ڈائٹ کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم حدیث جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانسٹیچوئنٹ تو الگ ہے کل مقدار کے حوالے سے، کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیا کریں کہ اپنا کھانا اس طرح کھائیں کہ 1/3 معدے میں ہوا ہو یعنی خالی رہے، 1/3 پانی کے لیے چھوڑ دیں، اور 1/3 غذا لیں۔ یعنی آپ جب کھانے بیٹھے ہیں تو اس وقت جس وقت آپ کے اندر سے بھوک کے اثرات ختم ہو گئے وہاں پہ کھانا رک جانا چاہیے۔ اب باقی اس کو پیٹ کو بھرنے کی کیفیت کھانے کے بعد کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تو پہلا بنیادی رول ہے مقدار کے حوالے سے۔ اس سے پہلے تو ہم نے کنسٹیچوئنٹس کی باتیں کی، تو ان کنکلوژن 2-3 چیزیں ابھی پہلے آپ کو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، ہلکی پھلکی ورزش کا سٹارٹ کریں، اور غذا میں کچھ چیزیں چینج لائیں۔